مشہد المقدس بڑی تباہی سے بچ گیا، ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 8 تخریب کار گرفتار۔ MWM نے خیمہ بستیاں قائم کر دیں، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، خیمہ بستیوں میں بلا تفریق مذہب و مسلک پناہ دی جائے گی، ضلعی صدر مولانا سید روح اللہ کاظمی کا اعلان۔ مجلس وحدت مسلمین شہید قائد کے رستے پر گامزن ہے، رہبر معظم مرکز امامت ہیں، دنیا کے طاغوتوں کے مقابل کھڑے ہیں۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا قم المقدس میں مدرسہ حجتیہ میں خطاب۔ توہین رسالت قانون کا استعمال اصل مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے، انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف ہو سکتا ہے، گستاخی کا الزام دینا درست معلوم نہیں ہوتا، علامہ احمد اقبال رضوی کا خصوصی پیغام۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملک میں تخریب کاری کی صہیونی سازش ناکام بنا دی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے مشرقی صوبہ خراسان رضوی میں ایک بڑی کارروائی کے دوران اسرائیلی خفیہ ادارے موساد سے وابستہ دہشت گرد گروہ کے 8 ایجنٹ گرفتار کر لیے، جبکہ بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، بم تیار کرنے کے آلات، لانچر کے پرزے اور بارودی مواد برآمد کیے گئے۔ گرفتار شدہ عناصر حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران حساس اور اسٹریٹجک تنصیبات کے ساتھ ساتھ ممتاز فوجی شخصیات کے خفیہ معلومات موساد کو فراہم کر رہے تھے۔ MWM ضلع جھنگ کے زیر اہتمام تحصیل شورکوٹ کے موزہ ککووالا اور موزہ فوجا ڈھارا سمیت مختلف مقامات پر بے گھر ہونے والے سیلاب زدگان کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی صدر مجلس وحدت مسلمین ضلع جھنگ مولانا سید روح اللہ کاظمی نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، خیمہ بستیاں قائم کر دی ہیں جہاں بلا تفریق مذہب و مسلک تمام متاثرین کو پناہ دی جائے گی۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے قم المقدس میں مدرسہ مبارکہ حجتیہ میں شہید قائد ملت جعفریہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی برسی سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج زمانہ غیبت میں رہبر معظم مرکز امامت ہیں، جو پوری دنیا کے طاغوتوں کے مقابل کھڑے ہیں اور انسانیت کی رہبری فرما رہے ہیں۔ شہید حسینی کی 4 سالہ قیادت پر توجہ دیں، وہ جوڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے۔ ہم خود کو شہید حسینی کا پیروکار سمجھتے ہیں اور مجلس وحدت مسلمین اسی راستے پر چلے گی۔ شہید قائد نے واضح کیا کہ ہم ہر ظلم کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے دوست ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ MWM کے وائس چیئرمین علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہمارے ایمان، آئین اور قانون کا نہایت مقدس اور اہم حصہ ہے، جس کی پاسداری ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جائے تاکہ کسی بے گناہ کو ناحق نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی گفتگو میں ایک کمیونٹی کے بعض انتہا پسندوں کے عقائد یا آراء کو انہی کی نسبت سے بیان کیا ہے۔ ان کے انداز گفتگو اور علمی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ خود انہوں نے گستاخی کی ہے درست معلوم نہیں ہوتا۔ محمد علی مرزا اپنی گفتگو میں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اور تبلیغ کرتے آئے ہیں اور ان کے توحید و رسالت پر ایمان کے حوالے سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ توہین رسالت جیسے مقدس قانون کا استعمال صرف اور صرف اصل مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی دشمنی، مسلکی اختلاف یا دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اس سلسلے میں حکومت اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کے درست اور منصفانہ اطلاق کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی بے گناہ شخص کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔